بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر آپ الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں اور آپ اپنے مخالف کینڈیڈیٹ کا فارم ریجیکٹ کرانا چاہتے ہیں تو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کے طریقہ کار کیا ہیں اور آپ کے پاس کیا پاور ہیں، کن بنیادوں پہ آپ اپنے مخالف کا الیکشن میں حصہ لینے کا جو فارم ہے وہ مسترد کرا سکتے ہیں، اپنے مخالف کو الیکشن لڑنے سے نااہل قرار دے سکتے ہیں. My name is Ghulam Sajjad Gopang. I am MBA Finance First Position Holder from IBA University of Sindh Jamshoro. I am LLB First Position Holder from Qadi Azam Law College, Nawab Shah, Sindh. I am the first advocate Supreme Court in the history of Nawab Shah Bar Association, and I am the youngest lawyer of Supreme Court. I am practicing at Supreme Court Islamabad, having more than 1,000 cases pending at Supreme Court and more than 100 cases reported in PLD law books of Pakistan. My five most famous cases are reported in 2019 SCMR 2063 review jurisdiction case. My second famous case is PLD 2020 Supreme Court 293 bail before arrest case. My third case is reported in PLD 2022 Supreme Court page number 64 sacked employees case. My fourth case is reported in PLD 2022 SCMR page number 1691. And my most famous fifth case is reported in 2022 PLC CS 1603. ان میں نے ہزاروں ملازمین کو ان کی ملازمتوں پہ بحال بھی کرایا اور الیکشن کی کئی پٹیشنز تھی جو رپورٹ ہوئی. مصروفیت کی وجہ سے کبھی کبھی میں ٹائم نہیں دے سکتا، کالز اٹینڈ نہیں کرتا، تو میرے واٹس ایپ نمبر 03332682682 پہ میسج کر لیا کریں. میں اور میری لیگل ٹیم جیسے ہی اپنی مصروف شیڈیول سے فری ہوں گے تو آپ سے کوآرڈینیٹ کریں گے اور آپ کو گائیڈ کریں گے. میرا یوٹیوب چینل لا آن لائن ود غلام سجاد گوپانگ AC سبسکرائب کریں، ویڈیو لائک اور آگے شیئر کریں تاکہ علم کی شمع روشن ہو. فیس بک پہ میرا پیج ہے غلام سجاد گوپانگ AC، اسے بھی سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اس کو فالو کریں. اگر آپ الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں اور آپ کا جو مخالف ہے اس کا فارم ریجیکٹ کروانا ہے آپ نے، تو پھر آپ کے پاس کیا آپشن ہے اور کن کن بنیادوں پہ آپ اپنے مخالف کا فارم ریجیکٹ کروا سکتے ہیں. سب سے پہلی بات یہ کہ جب آپ الیکشن میں لڑیں اور آپ کا مخالف جو ہے آپ کو پتا ہو کہ یہ آپ کے مخالف میں آئے گا، تو یا کسی صحافی کی ڈیوٹی لگا دیں یا خود ہی سرچ کرتے رہیں کہ اس کے جو ڈیفیکٹس ہیں وہ کیا ہیں، یعنی وہ اس کی پراپرٹیز ہیں ان پہ اس نے ٹیکس دیا ہے یا نہیں دیا، اس کے خلاف کوئی عدالت کی ڈگری ہے یا نہیں ہے، کیا وہ کسی FIR اس پہ کوئی درج ہے، کوئی مقدمے عدالتوں میں ان کے خلاف چل رہے ہیں یا نہیں چل رہے، اگر وہ جرائم پیشہ ہیں تو ان پہ کیا کیسز ہیں جن میں ان کو سزائیں ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی، اور پہلے وہ کتنی مرتبہ الیکشن میں نائل ہو چکے ہیں یا نہیں، یعنی یہ ساری انفارمیشن آپ نے کلیکٹ کرنی ہے. ریسنٹلی اگر آپ دیکھیں گے تو شیخ رشید کا جو فارم تھا وہ ریجیکٹ ہوا، ریٹرننگ افسر نے ریجیکٹ کیا، اس کے بعد ہائی کورٹ نے تو بحال کر دیا تھا، لیکن فی الحال ان کے لیے پریشانی ہو گئی تھی. ڈاکٹر فہمیدہ مرزا کا اور ذوالفقار مرزا کا فارم سندھ ہائی کورٹ سے کچھ دنوں پہلے ریجیکٹ ہوا. آج 8 فروری 2024 ہے اور 8 جنوری 2024 ہے اور 8 فروری 2024 کو یعنی ایک مہینے بعد الیکشنز ہونے ہیں، اور الیکشنز میں یہی سلسلے چلتے ہیں کہ مخالف جو ہے اس کا فارم کس طریقے سے مسترد کروایا جائے. اگر وہ یعنی ووٹوں کا حقدار نہیں ہے، وہ کوئی کرپٹ پریکٹسز میں انوالو ہے یا ڈیفالٹر ہے، تو آپ نے مخالف کی کمپلیٹ انفارمیشن رکھنی ہے. یہ NA 223 223 کی سیٹ ہے جس پہ ڈاکٹر فہمیدہ مرزا اور ذوالفقار مرزا کا فارم ریجیکٹ ہوا، لیکن ہو سکتا ہے آگے جا کے ایکسیپٹ ہو، لیکن فی الحال ریجیکٹ ہے، ابھی ان کے پاس فورم ہے. 2023 SCMR پیج نمبر 206 یاسر آفتاب کا کیس ہے. یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، سپریم کورٹ کا فیمس کیس، یعنی اگر آپ نے اپنے مخالف کے کاغذات نامزدگی مسترد کروا کے اسے نائل کروانا ہے تو یاسر آفتاب کا کیس سپریم کورٹ 2023 SCMR پیج نمبر 206 میں کہتی ہے کہ الیکشن سے پہلے اور الیکشن کے بعد اثاثے ظاہر کرنا لازم ہے. اور یہ جسٹس اعجاز الاحسن، جسٹس منیب اختر اور جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے 3 ممبر بینچ کا فیصلہ ہے کہ if any objection is raised to the
to the non-declaration of assets in the nomination papers of a candidate, then the returning officer is bound that the nomination paper should be rejected. ہائی کورٹ کا آرڈر سیٹ اسائڈ کیا گیا اور جو امیدوار تھے اس کے فارم مسترد کر دیے گئے. اس کے بعد عمران کا کیس ہے. آرٹیکل 225 کو ڈیفائن کرتا ہے. پی ایل ڈی 2017 سپریم کورٹ 265 اس میں، اور پی ایل ڈی 2012 سپریم کورٹ 1054. سپریم کورٹ کی ججمنٹس کہتی ہیں کہ if the candidate is absent on the day of nomination papers، یعنی جب نامینیشن پیپر جمع کرانے ہیں، لینے ہیں یا جمع کرانے ہیں، اس پہ اگر امیدوار غیر حاضر ہے تو اس کا فارم ریجیکٹ کیا جائے گا. اس کے بعد 2023 ایم ایل ڈی پیج نمبر 1518 کوئٹہ بلوچستان ہائی کورٹ کا ایک کیس ہے کہ مخصوص سیٹ پہ اگر آپ کے امیدوار کا فارم ایکسیپٹ کیا گیا ہے تو آیا وہ اس مخصوص سیٹ کی زمرے میں آتا ہے یا نہیں آتا، یعنی وہ خاتون جو ہے وہ ان کے اس مخصوص سیٹ کے زمرے میں آتی ہیں یا نہیں. تو اس حساب سے جتنے بھی کیٹیگریز ہیں جو اسپیشل ریزرو سیٹس ہیں، مائنورٹیز کی ہیں، ورکرز کی ہیں یا خواتین کی ہیں، یا جیسے سینٹ میں علماء کی ہیں، اگر مخصوص سیٹ کے زمرے میں آپ کا مخالف امیدوار نہیں آتا تو 2023 ایم ایل ڈی 1518 بلوچستان ہائی کورٹ نے فارم ریجیکٹ کرنے کا حکم دیا. پھر پی ایل ڈی 2023 کوئٹہ 113 رحمان ورسز در محمد کے کیس میں چیئرمین زکوٰۃ کمیٹی کا فارم ریجیکٹ کرنے کا حکم دیا گیا. پھر 2023 ایم ایل ڈی 258 سندھ ہائی کورٹ کا کیس ہے علی احمد ورسز فیڈریشن آف پاکستان. اس میں یہ کہا گیا ہے کہ سیکشن 39 الیکشن ایکٹ 2017 یہ کہتا ہے کہ بار ہے، یعنی پابندی ہے، روکتا ہے نامینیشن پیپر کو منظور ہونے سے، اور وہ نامینیشن پیپر مسترد ہونے چاہیے. اگر ووٹ جو پروپوزر سیکنڈر کا ہے، ووٹ ایک وارڈ سے دوسرے وارڈ ٹرانسفر کر دیا گیا ہے، یعنی ووٹ ایک وارڈ سے دوسرے وارڈ کو ٹرانسفر نہیں کیا جا سکتا کیونکہ سیکشن 39 آف دا الیکشن ایکٹ 2017 کریٹس بار اوور اٹ. ہائی کورٹ نے سندھ ہائی کورٹ نے سی پی منظور کی اور مخالف امیدوار کا فارم مسترد کرنے کا حکم دیا اور حتمی فہرست نام ڈیلیٹ کرنے کا حکم دیا. پھر 2020 سی ایل سی 1938 کراچی منظور عباسی کا کیس ہے، اور 2023 سی ایل سی 538 کراچی سندھ ہائی کورٹ نے محمد قاسم ورسز الیکشن کمیشن کے کیس میں کہا کہ اگر کسی امیدوار نے اپنے اثاثے ڈکلیئر تو کیے ہیں لیکن ان میں کوئی اثاثہ اس نے چھپایا ہے، یعنی کنسیلمنٹ آف کنسیلمنٹ ان ڈکلیریشن آف اسیٹس کی ہے، یعنی نان ڈکلیریشن آف اسیٹس یا انکمپلیٹ ڈکلیریشن آف اسیٹس کی ہے، تو سندھ ہائی کورٹ نے سی پی منظور کی اور مخالف امیدوار کا فارم مسترد کر کے اسے نائل قرار دیا. پھر پی ایل ڈی 2018 لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے، پیج نمبر 752 پی ایل ڈی 2018 لاہور پیج نمبر 752 کنسیلمنٹ آف فیکٹ فارم واز ریجیکٹڈ. یہ شاہد خاقان کا کیس ہے. 2022 سی ایل سی پیج نمبر 463 میں لاہور ہائی کورٹ نے جمشید اقبال کے کیس میں کہا کہ اگر آپ کے مخالف امیدوار کے پروپوزر اور سیکنڈر کا ووٹ حلقے سے باہر ہے تو اس بنیاد پہ آپ کا فارم ایکسیپٹ نہیں ہو سکتا کہ آپ ٹیمپررلی یا پرماننٹلی اس ایریا میں رہ رہے ہیں، یعنی اس ایریا میں آپ کا رہنا، چاہے آپ عارضی رہائش شناختی کارڈ میں بتا رہے ہیں یا مستقل رہائش بتا رہے ہیں، اس کی بنیاد پہ بھی فارم ایکسیپٹ نہیں ہوگا جب تک کہ آپ کا اس حلقے میں ووٹ درج نہیں ہے، اندراج نہیں ہے. یعنی اس کانسٹیٹیوئنسی میں، اس حلقے میں اگر ووٹ کا اندراج نہیں ہے تو پھر فارم ریجیکٹ ہوگا، چاہے پروپوزر کا نہیں ہے، سیکنڈر کا نہیں ہے، کینڈیڈیٹ کا نہیں ہے، فارم ریجیکٹ ہوگا. یعنی الیکٹورل رول میں ووٹ کا اندراج ہونا ضروری ہے. 2022 سی ایل سی 1315 اسلام آباد ہائی کورٹ کا کیس ہے.
شاہ محمد خان کیس ہے، اس میں پروسیجر ڈیفائن کیا گیا. آپ نے اس کو ضرور پڑھنا ہے کہ آپ اپنے مخالف کینڈیڈیٹ کا کس طریقے سے فارم ریجیکٹ کروا سکتے ہیں. یہ ہے آرٹیکل 113 اور پھر ریڈ وتھ سیکشن 62 اینڈ 63 اور سب سیکشن 2. اس میں 2022 CLC 1315 اسلام آباد ہائی کورٹ نے ڈیفائن کیا ہے کہ واٹ آر دی پروسیجر فار ڈسکوالیفیکیشن آف اے کینڈیڈیٹ. اس کے بعد 2017 CLC نوٹس 158 لاہور ہائی کورٹ سردار سعید احمد خان کے کیس میں کہتی ہے کہ سگنیچر آف پروپوزر اینڈ سیکنڈر مسنگ. اگر دستخط مسنگ ہے تو ریٹرننگ افسر اس کو ڈیفیکٹ نہیں قرار دے سکتا، بلکہ ریٹرننگ افسر کا کام ہی نہیں ہے کہ اس میں انٹرفیئر کرے. ریٹرننگ افسر جو ہے اس نے ایکسیپٹ کیا فارم اور ہائی کورٹ نے سیٹ اسائڈ کیا آرڈر، اور جو فارم تھا وہ منظور شدہ ریجیکٹ کرنے کا حکم دے دیا اور حتمی فہرست کینڈیڈیٹ کا نام نکالنے کا حکم دے دیا. 2003 MLD 1089 لاہور ہائی کورٹ کا فل بینچ ہے مدثر قیوم کے کیس میں کہ ریٹرننگ آفیسر ایز ویل ایز دی اپیلیٹ اتھارٹی ہیو no authority and are barred from correcting a defect of substantial nature of proposer or seconder are not the same constituency and form was rejected. یعنی سیکشن 14 سب سیکشن 3B آف الیکشن ایکٹ 2017 میں یہ ڈیفائن کیا جاتا ہے کہ اگر جو فارم ہے اس میں پروپوزر اور سیکنڈر جو ہے وہ ہلکے میں نہیں ہے تو ان چیزوں کو ڈیفیکٹ قرار دے کے ریکٹیفائی ریٹرننگ افسر نہیں قرار دے سکتا. اس بار ایون اپیلیٹ اتھارٹی بھی نہیں قرار دے سکتی اور فارم ریجیکٹ ہوگا. اس میں 2019 CLC 920 لاہور ہائی کورٹ چودھری آصف علی کے کیس میں بھی یہی کہا گیا. سیکشن 14 کو ڈیفائن کیا گیا پنجاب لوکل گورنمنٹ ایکٹ رولز 2013 میں کہ right to any person to raise objection regarding the candidature. یعنی آپ اگر الیکشن میں حصہ نہ بھی لیں، کوئی بھی شخص کہیں سے بھی آ کے کسی بھی امیدوار کے اوپر اعتراض اٹھا سکتا ہے کہ یہ شخص الیکشن لڑنے کا اہل نہیں ہے آن دس لیگل گراؤنڈ. آیا وہ ڈیفالٹر ہے، آیا اس کے خلاف کوئی کیسز چل رہے ہیں، یا کوئی بھی ایسا گراؤنڈ کہ جس کی بنیاد پر فارم ریجیکٹ کیا جائے آئین اور قانون کی روشنی میں، تو کوئی بھی اعتراض اٹھا سکتا ہے. 2019 MLD پیج نمبر 267 کراچی سندھ ہائی کورٹ محمد علی کے کیس میں کنسیلمنٹ آف بینک اکاؤنٹ پہ فارم ریجیکٹ کیا گیا کہ اگر امیدوار جو اسیٹس ڈکلیئر کر رہا ہے اثاثے ان میں اب کسی بینک اکاؤنٹ کو نہیں ڈکلیئر کر رہا جان بوجھ کے، تو اس کا فارم ریجیکٹ کرنے کا حکم دیا گیا. سپریم کورٹ کی ایک ججمنٹ ہے PLD 2018 سپریم کورٹ 449، PLD 2010 سپریم کورٹ 265 اور PLD 2018 سپریم کورٹ 114 اور 189 کہ اگر کوئی بدعنوان شخص الیکشن میں کامیاب ہو کر بھی آ جائے تو اس کے خلاف 199 اور 184(3) میں، یعنی اتنا کچھ اعتراضات جمع کرنے کے باوجود بھی اگر کوئی کرپٹ شخص اس سارے نیٹ سے نکل کے اور آ جاتا ہے ایوان میں، تو اس کے خلاف پاکستان کا کوئی بھی شہری پٹیشن فائل کر سکتا ہے. ہائی کورٹ انڈر آرٹیکل 199 ایکشن لے کے اس کو نائل قرار دے سکتی ہے، اور سپریم کورٹ اوریجنل جورسڈکشن 184(3) میں بھی ایسی شکایت پہ اگر کوئی مضبوط ایویڈنس ہے تو ایسے کرپٹ شخص کو نائل قرار دے سکتی ہے. تو یہ وہ پوائنٹس ہیں جن کی وجہ سے کسی بھی آپ مخالف کو نائل قرار دیا جا سکتا ہے.